بخاری شاہ صاحب آف لاہور، ان کے آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا امام المنتقم۔ سب مل کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو پکارو جو مجلس کا وارث ہے، کل آل محمد کا وارث ہے۔ اللہ جل کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتقم، اللہ جل اللہ، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ، یا وارث خون حسین، اللہ جل اللہ، یا وارث خون عباس، اللہ جل اللہ، مشنود امام زمان علیہ السلام لمتر صلوات۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مدر لجائب تجد عمنا لکا فی النوائب کل امن و غمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں مصروف ہیں۔ تو نے ہمیں اس قابل بنایا، ورنہ کہاں ہم، کہاں تیری یہ کریم اور محبوب ہستیاں۔ اگر تو نے ہم سب کو یہاں لا بٹھایا، احسان فرما، اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد عزاداری کیا ہے، مقصد قربانی حسین کیا ہے، اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے نواز۔ احسان فرما، جو گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہمارے تیرے زمانے کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم، سادات و مومنین جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی تکلیفیں دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں، احسان فرما، قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا فرما۔ ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے تمام ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اتنا فاصلہ اچھا تو نہیں ہوتا، وہ لیٹ سائیدہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ بلا فاصل کے ماننے والے ہو، اتنا طویل فاصلہ مناسب نہیں ہے۔ گرمی ہے، مومنوں کو پنکھا ان کی طرف کر دو، میری خیر ہے، بس آگے آگے آ جائیے، ایک گلدستہ سا بن جائے۔ آجو درود پڑھتے پڑھتے اب اس پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم،
یا وارث خون حسین مل کے پکارو تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ جل کا مطلب ہے مولا جلدی آ۔ آج تم کہو گے مولا جلدی آ، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے سب تمہیں حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، پھر وہ کہے گا مومن جلدی آ۔ اس لیے اپنے سردار کو ضرور پکارا کرو۔ یہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کا یقین دلانے کا ایک اظہار ہے۔ مولا تو جلدی آ، ظاہری بات ہے جب جلدی آئے گا تمہاری بھی تو خوشی کی بات ہے نا۔ نہیں ایسا نہیں سمجھا پایا، آسان عرض کرتا ہوں میں پھر سردار کے نام بھی پکارتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے جہاں پہ خطاب کروں میں زمانے کے سردار کے نام ضرور پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، لیکن سردار کی جو اللہ جل کی بات کر گیا وہ واضح کرنا ضروری ہے۔ توجہ میں طرف رکھنا کوئی نہیں شاید ان کی خیر۔ میں ابھی دیکھتا آ رہا تھا تمہارے علاقے میں کوئی پراپر نظام نہیں ہے، مطلب پانی کا، سیوریج کا۔ اکثر لوگ دعا کروا رہے تھے کہ جی بے روزگار ہیں، نوکری ملے، دعا کریں۔ کتنے مسئلے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کے علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے وزیر بن جائے اور اس نے آنا ہو اور اس نے اعلان کرنا ہو میں آیا تو سولنگیں لگوا دوں گا، گلیاں پکی کروا دوں گا، میٹھا پانی لگوا دوں گا، سیوریج خوبصورت بنوا دوں گا، علاقے میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، کیا کہو گے؟ اللہ جلدی آ، وہ جلدی آئے، جس نے آنا ہے اللہ وہ جلدی آئے، کہو گے یا نہیں؟ بس اس کائنات کی خوبصورتی کو خوبصورت کرنے کا نام ہے ظہور مہدی۔ تم مومنوں کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہے ظہور مہدی۔ تمہاری آپس کے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کے ختم ہونے کا نام ہے ظہور مہدی۔ تم مومنوں کے راج کا نام ہے ظہور مہدی۔ تمہارے سردار کا ایک لقب ہے معز المؤمنین، مومنوں کو عزت دینے والا۔ میں بڑا سنانے کے موڈ میں ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا میں بڑا تھکا آیا ہوں اور یہ ہوا ہے کیونکہ میں تم پہ احسان لگانے نہیں آیا۔ میں بسم اللہ کروں، میرا یہ مزاج نہیں، میری یہ طبیعت نہیں کہ میں کہوں جی میں تمہارے لیے آیا ہوں، نہیں میں مولا کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے نہیں اپنے مولا کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ ہے بھلا کسی کی جرت جو حسین پہ احسان لگائے؟ ہے کسی کی جرت؟ نہیں۔ روح زمین کا ہر فرد ہو باضمیر حسین کا مکروز ہے۔ شاباش بھائی شاباش، زندہ باد۔ ہو باضمیر، ہماری نسلیں بھی حسین کا قرض ادا نہیں کر۔ سردار کی کریمی در کریمی در کریمی، احسان در احسان، شفقت در شفقت۔ بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے نا، محسوس نہ کیا پھر تو ہمیں یہ روٹین کی باتیں لگیں گی۔ اگر محسوس کیا کہ حسین کے ذکر نے ہمیں کہاں لا کے بٹھایا، جہاں میں بھی بیٹھا ہوں، یعنی اگر میں لکھ پتی ہوں تو میرے ساتھ کاک پتی بھی بیٹھا ہے، وہی کیا بات ہے۔ حسین کا ذکر اتنا بڑا ذکر ہے جو بندوں کو نیکی اور پاکیزگی سے احساس دلائے بغیر یہاں بٹھاتا ہے۔ تو گناہگار ہے، تو بدکار ہے، تو خطاکار ہے، تو نیک ہے، حسین کا ذکر کہتا ہے تو آ، تو نیک ہے اور نیک ہو جائے گا۔ اگر تو بدکار ہے تو حر بن کے آ، یہاں سے کمال بن کے جائے گا۔ اس بادشاہ کے ذکر کا کمال ہے۔ دیکھو آج کیسے تر و تازہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی واقعی شہادت تھی سردار کی۔ ایسے ہے نا 10 محرم، کیوں؟ بڑا اہم جملہ ہے، ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو،
میرا خطاب ہوتا ویسے سب کے لیے ہے. میں نے کبھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بادشاہ کی توفیق سے ممبر پہ نفرت نہیں بانٹی. ہمارے پاس ہے ہی نہیں نفرت، ہمارے پاس محبت ہے. ہم نے محبت بانٹنی ہے اور انشاءاللہ یہی محبت بانٹیں گے، اور ہر ایک کو بانٹنی چاہیے تاکہ کوئی اس ذکر سے دور نہ ہو. کوئی یہاں سے جائے نا تو جا کے کہے یار یہاں تو ذکر ہی بڑا کمال ہوتا ہے، تو جا کے دیکھ تو صحیح کیا خوشبودار حسینی بیٹھے تھے. اس ممبر پہ آنے کی کافی ذمہ داریاں ہیں، یہ معمولی معاملہ نہیں. جو ممبر پہ آتا ہے اس کی گردن میں بڑے بہت زیادہ سخت فرائض کا پٹا ہے. خوشنودی امام زمان علیہ السلام الانتر صلوات. توجہ کیجئے گا آپ تک آواز پہنچے گی. ماشاءاللہ ذکر خیر ہے، محتاجی نہیں. بادشاہ کا ذکر کسی چیز کا محتاج. میں عرض کر رہا تھا بڑے بڑے قاتل ہوئے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے، تھوڑے نہیں بہت زیادہ، بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا ہے لوگوں نے، کیونکہ انسانیت دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ سکی. جب مقصد نہیں سمجھا پھر بجائے دوسرے کے عیب دیکھنے کے، بجائے کسی کو، میں کس انداز میں پتہ نہیں پیچھے تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے پیچھے آواز؟ اچھا بسم اللہ. اگر مقصد انسانیت سمجھ جاتے کہ ہمیں اللہ نے زمین پہ اس دور میں کیوں بھیجا ہے، محمد کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، کربلا میں بھی بھیج سکتا تھا، پھر مخلوق بجائے کسی کے عیب دیکھنے کے اپنے عیب دیکھتی. لیکن ایسا مخلوق نے نہ کیا. مخلوق نے سوائے جلنے کے دوسرا کام نہ کیا. بندے بندوں کو مارتے رہے. آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے. جس کو جو اچھا نہ لگا اس نے اس کو مار دیا. اس کو سمجھ نہ آئی کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. وہ اس انتظار میں تھا آگے کوئی جنت ملے گی. اللہ نے وعدہ کیا انسان اگر تو انسان بن کے رہے جس دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں یہی تیری جنت ہے. واہ 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 واہ. اگلی دنیا کا متلاشی ہے کہ آگے جا کے مجھے جنت ملے گی، یہی تیری جنت ہے. دیکھنا میری طرف یار، میں جلدی بات مکمل کروں، بجلی ڈسٹرب نہ کرے تو جلدی میں اپنی بات مکمل کروں. بڑے بڑے قتل ہوئے. نقیب ممبر آپ نے میرا بہت بڑا اعلان کیا، حالانکہ بہت بڑا نام سردار کا ہے، مولا کا ہے، جن کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے محبت کا اظہار کیا تو متوجہ رہیے گا. بڑے بڑے قتل ہوئے، چھپ گئے. 2 مہینے 6 مہینے 6 دن 6 سال یاد رہے، پھر ختم. حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ بادشاہ کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ اس کے پیچھے 1400 سال ہو گئے. ایسے لگتا ہے ابھی کہہ رہا تھا جیسے کل واقعی 10 محرم میں شہادت ہوئی. ایسے محسوس ہوتا ہے. پہلے محرم، دوسرے محرم، تیسرے محرم، چوتھے محرم، جذبہ ایستا ایستا ہمارا اندر ایک چاہ رہا ہوتا ہے. وہ چاہت بتاؤں بنیر سیدہ؟ ہمارا اندر شاید بڑا جملہ ہے اگر وصول کر گئے. ہمارا اندر پہلی محرم سے چاہ رہا ہوتا ہے اللہ کرے ہم کربلا پہنچ جائیں تاکہ حسین شہید نہ ہو. میں بڑا جملہ کہہ گیا، کسی تک پہنچ گیا. ہمارا اندر لاشعور کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو. ہم کتنے تیار ہو جاتے ہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں، جذبے بڑھتے گئے. 10 محرم کی رات ہم اور تیار، 10 محرم کا دن صبح اور تیار. نہ نیند کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ. جذبہ حسینی ہے نا. لو جی میں آپ جوانوں کا انتظار کر رہا تھا، سید بھی آ گئے. توجہ منصب رکھنا، میں مجھے بات شروع کی تھی. حسین کا قتل آج تک چھپا کیوں نہیں؟ بڑی بڑی دنیا نے اس پہ شادی بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں، لیکن ممبر کی عظمت کی قسم تیرے مولا کا قتل نہ چھپنا دلیل ہے. جتنے بھی قتل ہوئے بے وارث تھے، حسین کا وارث ہے. جتنے بھی قتل ہوئے بے وارث تھے. قتل ہوئے، کچھ دن شور مچا، پھر ختم. مگر تیرے سردار کا قتل نہ چھپا. بڑی بڑی دنیا نے ہر دور میں بڑی کوشش کی مگر یہ قتل نہ چھپا سکے. کیوں؟ اچھا یہ بھی تو یاد کرتا جاؤں.
سادات ہوگا توجہ، تیرا میرا کہیں بھی کمال نہیں، کسی دن بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے، ہم نہیں ہوں گے عزاداری ہوگی۔ اس کا مطلب تیرا میرا کمال نہیں، کمال وارث کا ہے، بادشاہ کا کمال ہے، جو ہے تو سب کچھ ہے۔ بے بقائے بقیت دنیا تیرے خون حسین کا وارث امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف۔ درود پڑھے سردار کی بات۔ میں چاہتا ہوں سردار کے دو چار لقب تجھے سنا دوں، بڑے ضروری ہیں، ہماری مجالس کی زینت ہیں سردار، وارث جو ہیں ایسے سے یہ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین۔ سبحان اللہ۔ نگیب ممبر میں نے ایک سردار کا لقب پکار ہے مراج المومنین۔ محمد اپنی ذاتی جاگیر یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے آسمان پہ جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں۔ 14 محمد کٹھے ہو کے طلبگار مومن کو زیارت کروائیں، مومن کی معراج کہتے ہیں۔ ایسا ہونا ہے، 14 محمد کٹھے ہونے ہیں، کب؟ جب آخری محمد آئے گا۔ مومن زیارت کریں گے، آل محمد کو مزاروں میں نہیں دیکھیں گے، تخت پہ بیٹھا دیکھیں گے۔ سید یہ باتیں ممبر پہ نہیں ہوئی، ورنہ میری قوم تیار ہوتی مولا کے لیے، ان کی حسرت ہوتی کہ ہم بھی حسین کا مسکراتا چہرہ دیکھیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جسے رجعت کہتے ہیں، رجعت۔ بہت کم گفتگو ہوئی، آئیں پیر صاحب آپ کا یہ انتظار تھا۔ رجعت مادہ ہے رجعہ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ رجعت، یہ جتنے بھی ماتمی دنیا سے گئے مانگا کر ان کے لیے دعا، جتنے بھی عزادار مومن گئے دنیا سے مانگا کر۔ ہو سکتا ہے دنیا میں انہوں نے مقصد عزاداری نہ سمجھی ہو۔ سید میں طرف دیکھنا، لائٹ ڈسٹرب کر رہی ہے، بس یہ آپ توجہ میں طرف۔ ہو سکتا ہے آنے والوں نے مقصد عزاداری نہ سمجھا ہو، ہم ان کی طرف سے دعا کرتے ہیں مالک جب صاحب رجعت آئے، جب تیرا وہ نمائندہ آئے، جب وہ قوت پروردگار آئے کہ جس نے آ کے کائنات میں عدل قائم کرنا ہے، جتنے مومن موالی عزادار دنیا سے چلے گئے سب دوبارہ سردار کے لشکر کے لیے قبروں سے اٹھے۔ اس کو کہتے ہیں رجعت۔ تمام نبیوں ولیوں وسیعوں کا قبروں سے اٹھنا رجعت، مومنوں کا قبروں سے اٹھنا رجعت، ظالموں کا کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالنا رجعت، بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا رجعت، لوگوں کا گھروں کو تالا لگائے بغیر سونا رجعت، مومن کا مومن سے محبت کے ساتھ رہنا رجعت۔ آج تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں نا ایک دوسرے کی، حالانکہ ٹانگیں کھینچنی چاہیے تھی نفس کی، نفس کی ٹانگیں نہ کھینچ سکے۔ ایسے ہے محترم، نہیں میں یہ دعویٰ کر گیا نقیب ممبر دلیل دیتا ہوں۔
بندے کہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے علی سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ آپ کہو گے 3، جسم، روح، نفس۔ جسم، روح، نفس۔ قرآن سے پوچھ کے ذرا مجھے بتانا، جو ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، جو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں انہیں ثواب ملے گا، جو عقل والے ہیں قرآن میں نشانیاں موجود ہیں۔ حافظ بننا بھی اچھی بات ہے، قاری بننا بھی اچھی بات ہے، مگر قرآن کی حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں پتا اس کو الحمدللہ پہ گھٹا ہی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتانے لگا ہوں، چلو بات آگے میں پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن کا کمال اسی میں چھپا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ جب رحمان ہے تو پھر رحیم کیوں ہے؟ بس اس کو رحمان ہونا کافی ہے نا، رحیم کیوں ہے؟ تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ایک صفت کافی نہیں تھی؟ فرمایا نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمان ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہو کے حجت کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے رحیم ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف چومنے کے لیے میں بسم اللہ کروں، آپ کے ہاتھ اٹھان پہ میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ علی کے دور میں ساری مخلوق کے لیے اللہ رحمان تھا، سلمان کے لیے رحیم تھا۔ میں بسم اللہ کروں، میسم کے لیے رحیم تھا، بوزر کے لیے رحیم تھا، مقداد کے لیے رحیم تھا، کربلا میں سب کے لیے رحمان تھا، مگر 72 کے لیے رحیم تھا۔ رحمان تھا تو اس نے پانی نہیں بند کیا۔ یہ تو بدبخت ظالم تھے نا جن کو پتا نہیں تھا پانی بند کر بیٹھے۔ رحمان تھا تو روٹی کا دانہ بند نہیں کیا۔ رحمان ہے جی، میں بسم اللہ کروں، آپ کے سلام ہاتھ اٹھانے کو شکریہ۔ رحمان تھا تو اس کی کریمی جاری رہی، مگر رحیم تھا اس کے لیے جو حسین کے ساتھ تھا، جو حسین کے ساتھ تھا ان کے لیے رحیم تھا، اور کے لیے رحیم تھا، حبیب کے لیے رحیم تھا، جون کے لیے رحیم تھا، سب عاشقوں کے لیے رحیم تھا۔ یہ رحیم کا کرم ہے، رحمت خاص ہے۔ ہر بندے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ہاں، جس پہ اللہ کی بندے کہتے ہیں، بندوں سے پوچھو نا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت ہو جائے، ممبر کی عظمت کی قسم، وہاں سوال ختم ہو جاتے ہیں، عشق شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم مجلس میں بیٹھے نا، مجلس کے بعد حسین کو لسٹیں دیتے ہیں، مولا یہ پریشانی ہے، مسئلہ حل کر، یہ ٹینشن ہے حل کر۔ ابھی تک ہم نے اس کی رحیمیت پہ تھوڑا سا بھی بھروسہ نہ کیا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، حسین لسٹیں اس کو دی جائیں جس کو پتہ نہ ہو، لسٹیں اس کو دی جائیں جو رکھتا ہو کسی کا۔ آپ کا گھرانہ تو کسی کا رکھتا ہی نہیں، حق یہ بنتا تھا تیری ذات کو لسٹیں نہ پیش کی جاتی، تیرا شکریہ ادا کیا جاتا۔ حسین تیرا کرم تو نے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ ابھی تک ہم سوالوں کے چکر میں پھنسے ہیں۔ اچھا، مانگتے کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے مانگتے ہیں جو سانسوں کی ڈوری بند ہونے پہ حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے۔ یہی کچھ ہے نا جی، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، یہ سب صرف سانس بند ہونے کی دیر ہے۔ اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، جنازہ پڑھو میت، قبر میں ڈالو میت، پھر بھول جاؤ۔ اگر کسی پہ رحمت ہو جائے نا، پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری کائنات رشتہ توڑ دیتی ہے، امام رشتہ نہیں توڑتا۔ رحمت اگر کسی پہ ہو جائے، ہوتی مشکل سے اللہ کی رحمت ہے، بندے کے طلب پہ ہوتی ہے۔ وہ بندہ کہے مجھے صبح روٹی چاہیے، دوپہر کھانا چاہیے، شام، اس کے اوپر کیا رحمت ہونی ہے؟ جو یہ سمجھے ایک روٹی میرے تک کیسے پہنچی، کہاں دانے نے نمو پایا، کہاں سے دانے سے تنا نکلا،
پھر اس تنے پہ دانے نکلے، کتنی دھوپ اس نے برداشت کی، کتنی گرمی برداشت کی، پھر وہاں سے چلتے چلتے تھریشر میں ڈالا، تھریشر سے نکل کے میرے پاس آیا، میں چکی پہ لے گیا، چکی نے اس کو اچھی طرح پیسا، پھر میں گھر لے آیا، میری مزدور نے آٹا گوندا، پھر وہ آٹا پکا توے پر، پھر گرمائش پہ پکا، پھر روٹی مجھے ملی۔ میں اس رحمت کے قابل ہی نہیں تھا۔ رحمت ہوگی اسی پہ، باقیوں پہ نہیں ہونی۔ 100 روپے کلو آم لے کے بندہ کھا کے ڈکار مار کے غصہ کرتا ہے، افسوس کی بات نہیں، تیرے معصوم فرماتی ہیں جس پھل نے اللہ کہتا ہے علی کی ولایت قبول کی، اللہ نے مٹھاس ڈال دی۔ بابا جی میں پھر عرض کرتا ہوں، دیکھیں عقل والوں کے لیے سب چیز ہے نا۔ قرآن کا بھی یہی کہہ رہا تھا نا، قرآن ڈڈے کا نام نہیں، حفظ کا نام نہیں، اچھی بات ہے مگر قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقل والوں کے لیے قرآن نشانی ہے۔ 100 روپے کلو آم ملے، ہم جناب نے کہا تو میں دوہرا رہا ہوں، ہم نے 100 روپے کے، حالانکہ نمبر کی قسم پوری دولت بھی دے دی جائے نا، ایک آم کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ آم نے کہاں سے ابتدا کی تھی، گٹھلی تھی جو زمین میں گئی تھی، اس کے بعد اس نے گرمی سردی برداشت کی تھی، ہوا طوفان برداشت کیے تھے، پھر درخت بنا تھا، عرصے بعد اس پہ پھل لگا، پھل نے ولایت علی قبول کی، میٹھا بنا، میرے پاس آیا، میں کھا گیا، مجھے ذرا برابر بھی میرے اندر ولایت علی کا حق ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ پوچھو سید کیسے؟ ممبر کی عظمت کی قسم، اگر میٹھا آم کھا کے بھی ہمارا مزاج میٹھا نہیں ہوتا، ہم نے ولایت علی قبول نہیں کی۔ احساس نہیں نا، اللہ کی رحمت خاص پہ ہوتی ہے جو عقل اور شعور کے ساتھ سوچتے ہیں، جو نہیں سوچتے، جو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا حق ہے۔ سجاد شاہ جی، بابا جی، انکل جی، مولا کی عزت کی قسم، ہم میں سے کسی انسان کا کوئی حق نہیں۔ اس زمانے کے محمد کا صدقہ ہے جو احسان ہی احسان، احسان ہی احسان، احسان ہی احسان، ہم میں سے کسی کا، ہم جیسے نافرمان شاید کوئی ہو۔ شفقت ہی شفقت، عنایت ہی عنایت، عطا ہی عطا، کریم ہی کریم، ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں۔ سب سے پہلا احسان اس نے یہ کیا، ہم جیسوں کو محمد دے دیا۔ ہم نے محمد کی قدر نہیں کی، کیونکہ کسی عاشق نے قلم اٹھائے، وہ کہتے ہیں شاہ جی اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ، آپ کو 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، جب تک اپنی عقل، اپنا شعور بیدار نہیں کرو گے، اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آئے گی۔ تمہارا فرض ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سمجھ آنی چاہیے۔ کیوں؟ عام نہیں ہو، تمہیں علی جیسا امام ملا ہے، تم عام نہیں ہو، تمہیں حسن جیسا شہزادہ ملا ہے، تم عام نہیں ہو، تمہیں سردار حسین جیسی ہستی ملی ہے۔ تمہیں نہیں اللہ کی رحمت سمجھ آئے گی تو کس کو آئے گی؟ ارے بھائی تمہیں آنی چاہیے، کیونکہ تم عام نہیں، تم خاص ہو۔ کیوں؟ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے سبیل حسین کا پانی، تمہارے پیٹ میں جاتا ہے لنگر حسین کا لقمہ۔ یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں۔ پھر جس کو اللہ کی رحمت سمجھ آ جائے، پھر وہ اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہیں ڈالتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جس کو اللہ کی رحمت سمجھ آ جائے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے سبیل حسین کا پانی، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے لنگر حسین کا لقمہ۔ جس کے نصیب میں ہو وہ اس پیٹ میں وہ حرام ڈالے، جستا تھوڑا ہے۔ آپ نے شاہ جی کھڑے ہو کے مولا کا نعرہ لگایا، لو شاہ جی
بولے سیدنا بھی انشاءاللہ نہیں بھولے گا، تیری آنکھیں بڑی خاص ہیں. کیوں؟ علم عباس دیکھتی ہے. میں بسم اللہ کر علم عباس بڑی بڑی دنیا دیکھ کے اندیکھا کر دیتی ہے. تجھے نصیب ہے علم عباس کی زیارت. پھر تیرا حق بنتا ہے نا اللہ کی رحمت وصول کر. غازی کا علم دیکھ، پھر کوئی حرام نہ دیکھ. یہ ہے تیرا کمال. اللہ کی رحمت لینی ہے تو پھر یوں بھی لینی ہے. اچھا میں بولے سیدنا ایک سید بیٹھے ہو، بڑا ماشاءاللہ آپ کا علاقے میں ایک نام ہے. ایک مشورہ دینے لگا ہوں، تمہاری آبا و اجداد کا. بزرگ بیٹھے ہو بیٹا سمجھ کے سن لینا، جوان بیٹھے ہو بھائی سمجھ کے سن لینا، چھوٹے ہو تو باپ سمجھ کے سن لینا. صرف تجربہ کر کے دیکھنا، 40 دن علم عباس کو سلام کرنا، زمانے کے امام کو سلام کرنا، حرام نہ دیکھنا. صرف 40 دن تجربے کے طور پہ. صرف 40 دن، زیادہ نہیں. یہ سادات کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے، بلکہ مومنوں کا معیار رہا ہے. 40 دن کوشش کرنا، کوئی عورت آ جائے دنیا کی، ماں بہن بیٹی سمجھنا. ارے بھائی یہ تو چھوٹے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہی مومن ہے. مومن کا معیار بڑا بلند ہے. یہ سجاد شاہ جی بڑا بلند ہے. یہ مومن ہے. یہ جس گھر بھی چلے جائیں کوئی عورت پردہ ہی نہیں کرتی، مومن سے تو پردہ نہیں ہوتا. کوئی عورت سامنے آ جائے، کوئی کہے گا نا وہ دیکھ کون آ رہی، کہے گا میری ماں آ رہی. مومن کا ایک اور معیار بھی بتاؤ. روجی شاہ آپ کے بیٹے نے آپ کو بڑا تنگ کیا، کہنے لگا بابا مجھے 100 روپے چاہیے. آپ نے کہا بیٹا کیا کرو گے 100 روپے؟ اس کو بھی نہیں پتا 100 کیا ہوتا ہے. خیر اب تو سمجھدار ہو گیا. 100 چاہیے جی. آپ نے کہا چلو بیٹا لے لو. یہ 100 لے کے گیا دکاندار کے پاس. اس نے ان کو کہا انکل مجھے ایک بسکٹ چاہیے. معیار مومن دیکھنا، ایک بسکٹ چاہیے. اس نے اس کو بسکٹ دیا 10 روپے کا، 90 روپے چھپا دیے. بچہ خوش ہو کے بسکٹ کھا کے واپس آ گیا. دکاندار خوش ہو رہا تھا، میں نے اسے لوٹ لیا. مومن خوش ہو کے راضی ہو کے آ رہا تھا، میں نے اسے مجرم بنا دیا. کیا بات ہے بھائی، کمال ہے. زندہ باد. یہ خوش ہو کے بسم اللہ خوش ہو کے آ رہا تھا. پڑھنا ہے آپ؟ اچھا بسم اللہ. میں ویسے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا تشریف لا رہے، میرے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا میں ہوں ہی فری. بسم اللہ. ایک کروڑ احسان ہے ذات کے. آپ ہم سے افضل ہیں، اس لیے ہم آپ کو ٹائم نہیں بتا. میری سرکار میں 2 باتیں آج کرنے لگا ہوں. ایک تو میں نعوذ باللہ میں ماتمیوں کی جوتیوں کو سلام کرنے والا. یہاں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں، ہم سب سے افضل مہدی ہے. میں بسم اللہ آپ کی قدردانی کا شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا. لیکن جس پر لفظ افضل جچتا ہے وہ تیرا میرا زمانے کا سردار ہے، وہ تیرا میرا آقا ہے. رہی بات فری کی تو میرا سید آپ نے خود ہی جملہ فرمایا، میرے لیے ٹائم بھی فری، الحمدللہ میں ہوں بھی فری والا. کم از کم کائنات کو پتہ چلنا چاہیے ہم مقروض ہیں، ہر ممبر والے کو پتہ چلنا چاہیے. شاہ صاحب میں چھڑ گیا، تھوڑا سا ایک جملہ دینے لگا، دیتا نہیں ہوں. ہر ممبر والے کو پتہ چلنا چاہیے کوہنیوں کے بل جا کے بھی حسین سنانا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں. ہر چیز میں بسم اللہ کروں، ہر چیز میں سودا جچتا ہے حسین کے ساتھ نہیں. ہم آگے حسین کی ماں کے شفاعت کے بھی ہیں. محمد کی بیٹی کیا کہے گی ہمیں؟ ہم جیسوں کو زبان ملی ہم بانیوں کا شکریہ ادا کریں. بانیوں سلام ہے تم پر، تم نے بڑا کام کیا. تم نے وہ صف بچھائی جہاں فرشتوں نے پروں سے صفائی کی.
ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، یہ عام جگہ نہیں، قبر حسین ہے۔ معاملہ شکریہ کا ہے سید، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ سمجھ رہے یہی سب دنیا سب کچھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک زلزلے کا جھٹکا سب گئے۔ میں پڑھ بیٹھا ہوں آخری دور میں تیرے صاحب زمان کے ظہور سے کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی آفتیں، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ کرونا بغیر پتہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، مخلوق ڈر گئے، منہ بند کر لیا، گھبرا گئے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنے ایسی بات نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ کرونا سے نہ ڈرو، ڈرنا چاہیے، احتیاط اچھی بات ہے، لیکن ایسی بیماریاں اور بھی کئی تیار ہیں۔ میرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا آخری دور میں آپ کی جد کا فرمان ہے، بڑی مصیبتیں، بڑی بیماریاں، بڑی تکلیفیں آئیں گی، کوئی بچے گا بھی صحیح؟ فرمایا ہاں، جو مہدی کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے مہربانی، میں زندہ باد، میں بسم اللہ کروں۔ جس پیٹ میں حسین کا لنگر ڈالتا ہے، اس پیٹ کو بچا حرام سے، اللہ کی رحمت ٹوٹ کے برسی۔ جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتا ہے، کربلا کی مٹی دیکھتا ہے۔ میر سجاد شاہ جی، انکل جی، میں کربلا کی مٹی پہ نہ دو جملے کہتا ہوں، بات آ گئی ہے، دل تو تھا کچھ اور پڑھوں، لیکن کربلا کی مٹی والی بات آئی ہے، میں نے کہا بتاتا جاؤں۔ انکل جی، مولا کی عزت کی قسم، یہ کربلا کی مٹی عام مٹی نہیں، ہم نے رکھی سجدے کے لیے اپنی جبین کے نیچے، سجدہ کیا، چوما چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں بڑی بڑی چیزوں پہ سجدے ہو سکتے ہیں، پتھر پہ، کھجور کے پتوں پہ، کافی چیزیں جن پہ سجدہ ہو سکتا ہے، مگر کربلا کی مٹی افضل ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کیوں افضل ہے؟ بس پہلی بات بتا کے واپس آتا ہوں، دنیا سے جانے کے بعد ہر مومن حسرت کرتا ہے، مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی دے، کیوں؟ سفارش کرے گی۔ نہیں، باتیں عام تھی، خاص بتانے لگا ہوں۔ تو ہے مومن، تو ہے حسینی، تو ہے ولایتی۔ اچھا لگے سامنے بولے سیدہ مجھے بلانا نہیں، تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں، تو میں بہت مصروف ہوں، یہ بابا آپ تشریف لے، میں اس لیے حاضر ہوا کھڑا ہوں۔ یہ مولا کی قسم، ہمارا عقیدہ بڑا کم ہے، ہم مومن نہیں بن سکے، اس لیے ہم کہتے ہیں سفارش کے لیے مٹی کربلا کی ہونی چاہیے۔ میں مقام بتاتا ہوں، اگر ہم مومن بن جائیں پھر نہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے کہ دنیا ہمارا جنازہ پڑھے، نہ ہمیں کربلا کی مٹی کی ضرورت ہے، کیوں؟ حسین خود قبر میں ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم مومن نہیں بن سکے، ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہ بن سکے۔ ہم کہو گے سید کیسے ممبر پہ کھڑا باتیں کر رہے ہیں؟ بابا جی حقیقی باتیں ہیں، حقیقت پہ مبنی ہے، ہم محب ہیں، شیعہ نہیں بن۔ شیعہ ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو خود فیصلہ کرنا۔ تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہاں فرق ہے۔ مولا فرق؟ فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ ابھی ہم سب مولا کو چاہنے والے ہیں، ابھی مولا کی چاہت ہمیں بننا ہے۔ کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کی رحمت کی قدردانی کریں گے، اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ جائے گی، پھر کوٹھیاں گاڑیاں لے کے باہر نہیں لکھوائیں گے ہاذا من فضل ربی۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوٹھی اللہ کا فضل، کار اللہ کا فضل۔ اللہ کے فضل کی دلیل ہے، اللہ کا فضل بندے کو قبر کے بعد چھوڑتا نہیں، ساتھ ہوتا۔ پوچھا گیا تھا مولا اللہ کا فضل کہا؟ زمانے کا امام۔ یہی تو سلمان سے پوچھتا تھا نا کوئی، سلمان اللہ کا فضل؟ سلمان علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا ہاذا من فضل ربی۔ بس طویل نہ ہو جائے، گرمی کا موسم ہے، اتنی باتیں بھی میری برداشت کر لے، سمجھ جائے، عمل کرے، کافی ہے۔ اگر تو نے عمل نہ کیا پیر سجاد شاہ مجھے مولا نہیں آنے دے گا۔
تبدیلی نہ آئے. میں روٹین والے بندے میں نہیں ہوں وارہ پڑھا اور بس میں نے وارہ پڑھنے نہیں آیا, میں تیرا سویا ہوا ہر جگہ نہیں آیا. تبدیلی لے کے تیرا سردار تیرا منتظر ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کر, تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے. اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھ, میں گناہگار ہوں, بدکار ہوں. حسین کی مجلس میں عہد کر, جو ہو گئے معافی, آئندہ نہیں کروں گا. مرد وہی ہوتا ہے نا جو عہد کرے. عہد کر, جو غلطیاں ہو گئی اس کی معافی, آئندہ نہیں ہوگی. مومن بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ, کرم بڑا ہوگا. میں مولا کے کہاں قابل نہیں. اگر تو قابل نہ ہوتا زمانے کا امام تجھے اپنے دادے کی مجلس میں نہ بلاتا. تجھے اس قابل. شاہ جی میں, آپ نے دیکھا ہوگا میرے اکثر پڑھنے والے بھائی ممبر پہ آ کے کہتے ہیں, بڑے بڑے میں نے سنے ہیں, اللہ یہ مجلس قبول فرما. نہیں شاہ جی میں دعویٰ نہیں, دلیل دے سکتا ہوں اس پہ. مولا کی عزت کی قسم, اگر مہدی قبول نہ کرے تو مجلس نہیں ہوتے. زمانے کے مہربانی, بادشاہ نے قبول کی تو یہ مجلس ہوئی. ابھی تک کہتے ہیں قبول, بھائی قبول ہوئی ہے تو ہم بیٹھے, ورنہ ہم کہاں سکتے تھے. بادشاہ نے مہر لگائی, انہوں نے نیت کی, مجلس ہو گئی. لیکن کوشش کر, جس مقصد کے لیے امام نے تجھے دادے کی مجلس میں بلایا وہ مقصد سمجھ. تجھے ثواب دینے کے بس میں نچوڑ دینے لگا ہوں, یہی بہت ہے. تجھے ثواب دینے کی خاطر امام نے اپنے دادے کی مجلس میں نہیں بلایا. جو یہ سوچتا ہے حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں ثواب ملے گا, اس کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے, گھر بیٹھ جائے, صرف محمد و آل محمد پر درود پڑھے, ثواب مل جائے. جو اس نیت سے آیا مجلس میں جاؤں گا تو جنت ملے گی, اس کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے. معصوم کا فرمان پڑھنا سمجھ. جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی, آل محمد فرماتے وہ جہنم نہیں جائے گا. کتنا بڑا ہوتا ہے مچھر کا پر. اس عظیم ذکر میں نہ تجھے ثواب کے لیے بلایا جاتا ہے, نہ تجھے جنت دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. جنت اگر مہنگی ہوتی تو بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا کے نہ بھیجتا. بات طویل چلی جائے گی, سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے, زمانے کے امام نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ نہ جنت دینی ہے نہ ثواب دینا ہے, پھر بلایا کیوں ہے؟ پھر سوچنا ضرور. صرف زمانے کا حسین چاہتا ہے, وہ سلمان میرے دادا علی کا سلمان تھا, وہ حر میرے دادا حسین کا حر تھا, وہ ابو بصیر میرے دادا جعفر صادق کا عاشق تھا, وہ احمد بن اسحاق امی میرے بابا حسن عسکری کا عاشق تھا. بلایا اس لیے ہے, یہ ذکر سمجھے میں انہیں حر بنانا چاہتا ہوں. تیرے زمانے کے امام تجھے حر بنانا چاہتے ہیں, اور تیرا مستقبل اسی میں چھپا ہے. لو جی نچوڑ بس. مستقبل کی بات بزرگوں تک تو پہنچ گئی, جوانوں تک نہیں پہنچی. مستقبل کیا ہے؟ 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں, ایک ماضی, ایک حال, ایک مستقبل. ماضی گزرا ہوا, حال جس میں ہم ہیں, مستقبل جو آئے گا. جو میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے, جو پڑھ چکے ہیں وہ ماضی, میں کھڑا ممبر پہ پڑھ رہا ہوں یہ حال, جو میرے بعد پڑھیں گے وہ مستقبل. آسانی سے ابھی نہیں سمجھ آئی. میں شاہ جی سے پوچھتا ہوں, شاہ جی نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اچھا مستقبل بناؤں گا, تنخواہ لوں گا, گھر چلاؤں گا, گا. جی محترم آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا, اچھے زندگی کے دن گزاروں گا. ارے بھائی آپ جوان شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نسل بڑھاؤں گا. رات کو بستر بگو سوتے ہو, صبح اٹھ کے اپنے کام کاج کروں گا. اسکول کیوں پڑھتے ہو؟ بڑا آدمی بنوں گا, افسر بنوں گا, ہر چیز میں گا. پھر سوچنا ضرور, مجلس پہ کیوں آتا ہے؟ تجھے کہنا چاہیے میں بھی حر بنوں گا. تیرا مستقبل, مہربانی بابا کی بہت شکریہ. تیرا مستقبل تیرے زمانے کے امام کے ظہور میں چھپا ہے. تیرے بادشاہ آنے والے ہیں, بار بار میں تجھے کہہ رہا ہوں تیرا سردار آنے والا ہے.
اس لیے سردار کے آگے سرخرو ہونے والوں میں شامل ہو. چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتیں. غیبت کسی کا گلا, اس زبان کو غیبت گلا کرنا ہی نہیں چاہیے جو زبان علی علی کرتی ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو ذکر ہی ان کا ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے. ان کریم ہمارے پاس تو وہ کیا کھا رہے, وہ کیا پہن رہے, وہ کیا کر, یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں, یہ میرا ٹاپک ہے. جلنا مومن کا کام ہی نہیں. اگر کسی مومن کو اللہ نے کچھ دیا, مومن کا دل تو کھلا ہوتا ہے, اس کو کہنا چاہیے اللہ اسے اور دے. اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا تو آنے والا ہے وہ پوچھ لے گا. تیرا میرا کام جلنا ہے ہی نہیں. ہم جل رہے ہیں, اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے وقت سے پہلے بڑھاپا, بیماریاں, ان چیزوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا نقیب بیمر صاحب, وہاں ایک پروفیسر نے بات بتائی. انہوں نے کہا سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے, اگر انسان جس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے یہ صحیح کام کرنا شروع کر دے, جلنا چھوڑ دے, ناشکری چھوڑ دے, بے صبری چھوڑ دے, بے حیائی چھوڑ دے, حرام کھانا چھوڑ دے, اس نے کہا یہ اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دے نا, اللہ نے جو مشینری دی ہے, دل, گردہ, جگر, یہ 1000 سال تک چل سکتا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹینشنیں لے 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 کے اپنی زندگی اتنی کم کر دی, اتنی کم کر دی. 40-45 سال بعد ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم مومن ہیں, ہمارا تو ظرف بڑا ہونا چاہیے تھا. معصوم سے پوچھا گیا, آقا تیرا چاہنے والے کو جو تیرا شیعہ کیسے تلاش کری؟ وہاں فرماتے ہیں بستی میں چلے جانا, لوگوں سے پوچھنا یہاں سب سے بڑا ایماندار کون ہے, یہاں سب سے بڑا نیک کون ہے, متقی کون ہے, باحیا کون ہے. لوگ کہہ دینا وہ ہے, پھر اس سے نہ پوچھنا وہی تو شیعہ ہوگا. کردار مضبوط کرو. سردار آنے والے ہیں, صاحبان فخر میں شمار ہو. میں دعا گو بھی ہوں انشاءاللہ. انعام شاہ جی, بس انعام ڈبل ملنا ہے تمہیں, اگر سمجھ گئے یہ باتیں تو انعام ڈبل. انکل جی بھلا دعویٰ کر گیا, دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے. انعام کو ڈبل. سلمان بڑا مقام, مگر اس نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر. 72 بڑا مقام, مگر انہوں نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر. تیرا مقام اور ہو سکتا ہے, کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. شکر گزار بنے سے میں بسم اللہ مہربانی انشاءاللہ بفضل خدا برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو مولا کے لیے بچائیں گے انشاءاللہ. ہمارے کرداروں میں تبدیلی آئے گی. بار بار شاہ جی بلید فریدہ آنے کا یہی مقصد ہے. بادشاہ شاید مجھ جیسے نوکر کو اس لیے بھیجتے ہیں کوئی یہاں عاشق تیار ہونے ہوں گے. شاہ جی ہونے ہوں گے انشاءاللہ. میری سرکار کی بھی یہی خواہش ہے. میرے سید اندر بیٹھے ہوئے یہی فرما رہے تھے, آپ ہمیں ٹائم دیں, زیادہ ٹائم دیں, تاکہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کردار کمال ہوں, تاکہ مولا کے آگے سرخرو ہم سب ہو سکیں. سید ہے نا, ان کا درد ہے دل کا کہ سارے اچھے ہو جائیں گے مولا کے قابل. انشاءاللہ سید سرکار ہوں گے, بادشاہ کریم بھی فرمائیں گے. ان کو ہمت نہیں دلائی گئی, ان کو بس یہ بتایا گیا یہ کام کرو گے ثواب ہے, یہ کام کرو گے گناہ ہے. یہ ساری زندگی ثواب اور گناہ کے چکر میں رہ گئے. کوئی ان کو یہ بھی بتاتا ہر کام لالچ میں یا خوف میں نہیں کیا جاتا, مولا کی رضا کے لیے بھی کیا جاتا ہے. لالچ ہے جنت, لالچ ہے جنت, لالچ ہے جنت, لالچ ہے جنت. تیرے مولا فرماتے ہیں مجھے نہ شوق جنت ہے نہ خوف جہنم ہے. بندہ ہو امیر المومنین کا مومن, وہ کرے لالچ, یہ ججتا تھوڑا ہے. اس لیے میں بسم اللہ کروں. بہت مہربانی, شکریہ. لالچ سے پاک زندگی انشاءاللہ ہم نے گزارنی ہے, ایسی گزارنی ہے جیسے ہمارا مولا چاہتا ہے. ہم نے توفیق مانگنی ہے. صبح کیا ہوگا, باوضو ہو کے رات کو مولا سے باتیں کرتے کرتے سو جاؤ. مولا صبح کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, وہی ہوگا جو تو چاہے گا. مولا میرے عدالت میں کیس لگا ہے, مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سارا علاقہ کہہ رہے جج بڑا سخت ہے. مولا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سب سے بڑا جج تو ہے. ایک سید ایک بندے کو کہا, کہنے لگا میں پریشان بڑھاؤں, کل میرا کیس لگا ہے اور کل میرا فیصلہ ہے, اور کہہ رہے ہیں یہ جج بڑا سخت ہے, فیصلہ کرتا ہی نہیں کسی کا, الٹا کرتا ہے.
मैंने कहा बस तू एक काम करना, रात को मौला को बावजू होकर बिस्तर पे सिर्फ अर्जी कर देना, अपने मामलात बंदों को नहीं बताया करते बंदे सिवाय। ओ जी मैं आज भूखा था, जरूरी है किसी को बताने की जरूरत नहीं, भूखा है, सिर्फ रात को बिस्तर पे सोते हुए ये कहे, ऐ साहिबुज़्ज़मान, तेरी सल्तनत का एक छोटा सा नौकर भूखा सो रहा है, अगर तूने चाहे तो मैं भूखा ही सोऊंगा। लो जी मुझे कहने लगे शाह जी जज बड़ा सख्त है, क्या करूं? मैंने कहा परेशानी ना हो, रात को मौला को कहे, सुबह बावजू हो के अदालत जाना, सिर्फ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन पढ़ना, पढ़ के जज की तरफ फूंका मारना। लो जी क्या होना था, ताकत तो है ना बादशाह की दुआ में। जज ने फैसला कुछ करना था, लिख कुछ गया था। और तुम बड़े ताकतवर हो, अपने आप को कम कीमत में ना बेचा करो। क्यों? तुम बेवारिस नहीं, तुम्हारा वारिस बैठा है। मैं बहनें बेटियां काफी बैठी हैं, मेरा दिल है एक पैगाम इन्हें भी देता जाऊं, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे घर की इकाई है। अगर ये समझ जाए तो पूरा खानदान समझ आता है। ऐसे है माए बहनें बेटियां, मेरा पैगाम अब तुम्हारे लिए है। कोशिश करो, कोशिश करो, भरपूर कोशिश करो। मर्द अगर थोड़ा कमा के आता है, कोई बात नहीं, हिम्मत दिलाओ, और कोई बात नहीं, आज मौला ने हमारा हिस्सा इतना रखा होगा। कल मौला चाहेगा तो ज्यादा मिल जाएगा। मैं परेशान नहीं होती, मैं इमाम के कर्म पे शुक्रगुजार हूँ। मौला ने हमें इस काबिल बनाया, रोटी तो मिल गई ना, कोई बात नहीं, कल दे देगा। मर्द को भी चाहिए कि घर में सुकून वाली कैफियत मौला की खातिर पैदा करे। अगर औरत इतना कोशिश कर रही है तो मर्द को भी चाहिए, वो भी हर वक्त ये नहीं है वो नहीं है, रोटी को देर हो गई, क्या होगी रोटी को देर हो गई? कुछ नहीं होता। मैंने तुझे कहा है दाना कहां से निकलता है तुझ तक पहुंचता है, तो शुक्र अदा किया कर, तुझे रोटी मिल गई। दूसरा, बीबियां तुम्हारे ऊपर लाजिम है, जब भी खाना पकाओ बावजू होके पकाओ। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ के पकाओ, वही खाना दुआ वाला बच्चों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ। निस्परीन हलचल मचा सकती है, बरकत इमाम वाला लंगर भी अंदर हलचल मचाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। खाना लंगर सामने आए, बाप है, भाई है, घर वाला है, सबको कहो हाथ उठाओ, मिलकर दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन, दुआ इमाम ज़माना पढ़ो। क्यों? रूह जमीन पर हर जी रूह जमाने के इमाम का सदका खाता है, जिसका खाओ थोड़ा सा तो गाओ। तीन चीजें। चौथी चीज, मेरी माँ बहनें बेटियां, अपनी नस्लों को एक सबक दो। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारी कोशिश होती है माँ बाप हमारी गलत हरकत से नाराज ना हो जाए। बाहर हम तुम्हारे साथ नहीं होती, लेकिन तुम्हारा मौला तुम्हारे साथ होता है। हम नाराज हो गए, मान जाएंगे, इमाम नाराज हो गया बड़ी मुश्किल से, फिर ये सबक है। बेटियों को खास तौर पे ये सबक दो। बच्चियां, बेटा घर से बाहर जाओ, तुम आम नहीं हो, इतनी पाकीज़ा होके रहो, महदी जब भी है तुम्हें कनीजों में शामिल करे, लाज़मी है। पांचवी चीज, ज्यादा तो नहीं कह गया खुदा के, जब हमारे घर हमारा माशरा ठीक नहीं हो ना, हम मोमिन नहीं बन सकते। फिर खुशी होते रहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, बन नहीं सकते। बनना है हमें, जब तक हम पहले अपना घर फिर अपना माशरा ठीक कर लें, इंशाअल्लाह फिर कमाल ही कमाल है। पांचवी चीज बेटा बहुत जरूरी है, बच्चा घर आए आके शिकायत करे, अम्मा फुला बच्चे ने मारा था, उसको को कुछ नहीं होता। बच्चा आगे गया, अम्मा फुला बंदा कह रहा था तुम शिया ठीक नहीं हो। मेरी बहन मेरी माँ कभी बच्चे को ये ना कहना जाके लड़, बस उसको ये समझाना कोई तेरे से लड़े, सिर्फ इतना कहना हमारा वारिस आने वाला है, हमारा मौला आने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिकाइमिहिम अजल अल्लाह फरज शरीफ।